ایک ایسا شہر جو نہ صرف زمین کے نیچے چھپا تھا بلکہ تاریخ کی کتابوں سے بھی غائب تھا۔ 3400 سال، 1 2 یا 100 سال نہیں، پوری 3400 سال۔ تصور کریں ریت کے نیچے ایک مکمل شہر ہو جس کے دروازے، گلیاں، دیواریں، زیورات، کھانے کے برتن، ورک شاپس اور لوگ اپنی زندگی گزار چکے ہوں، اور یہ سب آج بھی ویسے کے ویسے محفوظ ہوں۔ کیسا لگے گا جب آپ کو پتا چلے کہ یہ سب کچھ 2021 میں اچانک دریافت ہو گیا؟ کیا یہ کوئی کھوئی ہوئی تہذیب تھی؟ کیا یہاں پر کوئی عظیم جنگ ہوئی تھی؟ کیا اس شہر کو کسی راز کی وجہ سے زمین میں دفن کر دیا گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاسٹ گولڈن سٹی آف ایجپٹ کی، ایک سنہری شہر جو ہزاروں سال سے مٹی میں دفن تھا اور جس کی دریافت نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ سب شروع ہوا اپریل 2021 میں جب مصر کے ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر زاہی حواس نے لگزر میں ایک نئی کھدائی کا آغاز کیا۔ انہیں امید تھی کہ وہ ٹوٹن خامن کے جنازے کے حال کو تلاش کریں گے، مگر جو چیز دریافت ہوئی وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ ریت کے نیچے مٹی کی پکی ہوئی اینٹیں سامنے آنے لگیں، پھر ایک دیوار، پھر کمرے، پھر گلیاں، اور یوں ایک پورا شہر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یہ شہر تقریباً 9 مہینوں میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کی تعمیر کا انداز انتہائی منظم اور جدید تھا، جس میں زگ زیگ گلیاں جو دفاعی حکمت عملی کو ظاہر کرتی ہیں، بیک وقت رہائشی، تجارتی اور صنعتی علاقوں کی موجودگی بھی تھی۔ تندور، ورک شاپس، چکی، مٹی کے برتنوں کی فیکٹریز بھی وہاں پر موجود تھی، یہاں تک کہ ایک علاقہ مکمل طور پر گوشت اور خوراک کی اسٹوریج کے لیے مخصوص تھا۔ یہ ایک عام شہر نہیں بلکہ ایک مکمل پلانڈ میٹروپولس تھا۔ فرعون امن ہوتب سوم کا شمار مصر کے طاقتور ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ کے دور میں مصر کی طاقت، دولت اور فن تعمیر عروج پر تھا۔ اس کے زمانے میں دنیا کے عظیم ترین عبادت خانے لگزر ٹیمپل اور کرناک بنائے گئے۔ یہ شہر دراصل اسی بادشاہ کا تعمیر کردہ تھا جسے بعد میں اس کے بیٹے اخیناتن اور مشہور فرعون ٹوٹن خامن نے بھی استعمال کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ شہر کیوں غائب ہو گیا؟ یہ زمین کے نیچے کیسے دفن ہوا؟ سب سے پہلے سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اخیناتن نے اپنی راجدھانی کو ایک نئے شہر امرنا منتقل کیا، جس کی وجہ سے یہ شہر چھوڑ دیا گیا۔ قدرتی آفت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی زلزلہ یا دریائے نیل میں طغیانی آ گئی ہو۔ روحانی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اخیناتن نے پرانے دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایٹن کی عبادت شروع کی، جس سے پرانے شہر چھوڑے گئے۔ شاید اس شہر کو جان بوجھ کر دفن کیا گیا تاکہ کوئی خاص راز چھپا دیا جائے، اور یہی راز اسے آج اتنا پر اسرار بناتا ہے۔ شہر سے ملنے والی حیرت انگیز چیزیں: مٹی کے برتن پر مہر، ہر مہر پر صحت ایٹن لکھا ہے، جس کا مطلب ہے ایٹن کا شہر۔ کیمیکل لیبارٹریز بھی دریافت کی گئیں جہاں شیشیاں اور مادے ملے جن سے دوائیں یا خوشبوئیں بنائی جاتی تھیں۔ غیر ملکی اشیاء بھی وہاں سے ملیں، جیسا کہ لبنان سے درآمد کردہ سامان جو تجارت کے عالمی روابط کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈھانچے اور انسانی باقیات بھی وہاں پر موجود تھی۔ کچھ مقامات پر ایسے ڈھانچے ملے جن کے چہرے آج بھی محفوظ ہیں، گویا وقت رک گیا ہو۔ یہ دریافت صرف آثار قدیمہ نہیں بلکہ تاریخ، بشریات، سائنس اور سیاست کا مجموعہ ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دریافت ہمیں مصر کی گلیوں کا وہ عکس دکھاتی ہے جو آج سے پہلے صرف خیالات میں تھیں۔ یہ دریافت ٹوٹن خامن کی دنیا کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ دنیا کے اسکالرز بھی اب اس شہر پر ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ معلوم کر سکیں کہ کیا مصر کی ترقی کسی باہر سے آنے والی تہذیب کا اثر تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت ہوا؟ کیا آپ نے غور کیا کہ شہر اچانک غائب ہوا؟ بہت سی اشیاء جوں کی توں پڑی رہیں، کئی عمارتیں آدھی بنی ہوئی چھوڑ دی گئیں، کہیں عجیب نشان، جیومیٹری اور دیواروں پر کوڈ جیسے حروف ملے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا اس میں کوئی خفیہ پیغام چھپا ہوا ہے؟ کیا مصر کی تہذیب ہم سے کچھ چھپانا چاہتی ہے؟ یہ سوالات جو آج بھی ماہرین کو حیران کیے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی مصر کی گمشدہ سنہری شہر کی داستان۔ آپ کے خیال میں کیا ایسی دریافتیں ثابت کرتی ہیں کہ انسان کی تاریخ ہم سے چھپی ہوئی ہے؟ کیا ہم صرف 5% ہی جانتے ہیں اپنی اصل کہانی کا؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ورلڈ ان اردو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.